ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے 70 مراکز نسواں میں کامیابی کے ساتھ امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اس موقع پر مولانا غیاث احمد رشادی، صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے خصوصی شرکت کی۔ مولانا نے اپنے خطاب میں خواتین کو دینی شعور پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ دینی تعلیم و تربیت نسلوں کی اصلاح کا بنیادی ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خواتین کا دینی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک دیندار ماں ہی ایک مثالی نسل کی تربیت کر سکتی ہے۔ مولانا نے تمام خواتین کو نصیحت کی کہ وہ اپنے گھروں کو قرآن و سنت کا عملی نمونہ بنائیں اور نئی نسل کی تربیت میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں۔ ناظرین گرامی، 28 نومبر 2024 کو ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال میں صفا بیت المال کے زیر اہتمام ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تعلیمی سال 2023 اور 24 کے دوران کامیاب ہونے والے 309 طلباء و طالبات کے درمیان لانگ میمو تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے دوران صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے قوم کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ مولانا مصدق القاسمی صاحب نے طلباء کو محنت و لگن سے کامیابی کی جانب گامزن رہنے کی ترغیب دی۔ نائب صدر مفتی عبد المہیمن اظہر قاسمی اور جوائنٹ سیکریٹری مولانا عبداللہ معاذ صاحب نے طلباء کو قیمتی اور مفید مشوروں سے نوازا۔ تقریب کا اختتام طلباء کے شکر گزار جذبات اور مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی دعا کے ساتھ ہوا۔ یہ پروگرام صفا بیت المال کی تعلیمی خدمات میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا طرز عمل آئینی اصولوں کے خلاف ہے اور وہ اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ انڈیا اتحاد کی جماعتوں نے گزشتہ روز راجیہ سبھا کے سیکریٹری کو کل عدم اعتماد کی تحریک کا نوٹس پیش کیا تھا۔ آج اس کے تعلق سے اپوزیشن کی انڈیا اتحاد کی جماعتوں نے دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی تھی۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے۔ کمیٹی نے عرضی میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے خلاف داخل عرضیوں پر مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ اس ایکٹ کے خلاف ورزیوں پر فیصلے سے متھرا معاملے پر بھی اثر پڑے گا، ایسے میں ہمیں بھی اس مقدمے میں فریق بنایا جائے۔ سپریم کورٹ میں جمعرات کو اس کے متعلق سماعت ہونی ہے۔ اس سے قبل گیان واپی مسجد کمیٹی نے بھی عدالت سے اس معاملے میں مداخلت کی مانگ کی ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے آج ایوان کے اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے ایوان میں برسر اقتدار طبقے کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لوک سبھا اسپیکر سے ایوان میں بی جے پی اراکین پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے خلاف کیے گئے تبصروں کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے ہندوستانی معیشت کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ADB نے ہندوستان کی معاشی ترقی کے تخمینے کو کم کر دیا۔ اس نے ملک میں ذاتی سرمایہ کاری اور مکانات کی مانگ میں کمی آنے کی وجہ سے موجودہ مالی سال میں ہندوستان کی ترقی کو کم کر کے 6.5% کر دیا ہے۔ ADB نے مالی سال 2025 اور 26 کے لیے ہندوستان کی ترقی کے تخمینے کو بھی 7.2% سے کم کر کے 7% کر دیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کی جسٹس جیوتی سنگھ اور جسٹس امیت بنسل کا نام 50 بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہوا۔ مینیجنگ IP مینیجنگ انٹلیکچل پراپرٹی کے ذریعے جاری کی گئی فہرست میں دونوں ججوں نے اپنی جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ جسٹس جیوتی سنگھ کو یہ اعزاز 2024 کے اپریل مہینے میں ان کے تاریخی فیصلے کے لیے ملا ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے 14 سال طویل پیٹنٹ تنازع میں کمیونیکیشن کمپوننٹس اینٹینا کو موبی اینٹینا ٹیکنالوجی کے خلاف 217 کروڑ کا ریکارڈ ہرجانہ دینے کا حکم دیا تھا۔ ہندوستان میں فلسطین کے سفیر عبدالرزاق ابو جزیر نے کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی سے ملاقات کر پارلیمانی انتخابات میں جیت کے لیے مبارکبادی پیش کی۔ دونوں شخصیات کے درمیان یہ ملاقات 10 دسمبر کو ہوئی
اور خاص طور سے فلسطینی سفیر وائناڈ میں پرینکا کو ملی تاریخی کامیابی پر انہیں نیک خواہشات پیش کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے بدھ کے روز چھٹی اسمبلی کے پہلے خصوصی اجلاس میں کئی اہم اعلانات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو 33% ریزرویشن دیا جائے گا۔ گورنر نے قبائلی اور مقامی باشندوں کو تیسری اور چوتھی درجے کی سرکاری ملازمتوں میں مکمل ریزرویشن دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ دہلی کے مبینہ شراب گھوٹالہ معاملے میں ملزم اور دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت مل گئی۔ سپریم کورٹ نے آبکاری پالیسی معاملے سے جڑے بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی شرائط کی تبدیلی کو منظوری دے دی ہے۔ اس طرح سسودیا کو ہفتے میں 2 بار پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حالانکہ عدالت نے سسودیا کو کہا کہ مستقل طور سے ٹرائل میں شامل ہوں۔ چھوٹ ملنے کے بعد سسودیا نے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس نے مہاراشٹر کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں مبینہ گڑبڑیوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد کے رہنماؤں نے انتخابات کے نتائج پر سوال اٹھاتے ہوئے ان مشینوں کے استعمال پر شفافیت اور اعتماد بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اتر پردیش کے 2 ڈسکام کی مجوزہ نجکاری کو لے کر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے منگل کو ایک بار پھر ریاست کی یوگی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے BJP والے بجلی کی نجکاری کریں گے، پھر بجلی کی شرح بڑھائیں گے، اس کے بعد ملازمین کی چھٹنی کریں گے، پھر ٹھیکے پر لوگوں کو رکھیں گے اور ٹھیکیداروں سے BJP والے کمیشن لیں گے۔ اکھلیش نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے بعد کیا معلوم پانی کی نجکاری کا بھی نمبر آ جائے۔ کویت کے ایک بینک کے KSCP کویت شیئر ہولڈنگ کمپنی نے کیرلا کے مختلف تھانوں میں کئی لوگوں کے خلاف قرض لے کر ادا نہ کرنے کے متعلق FIR درج کرائی ہے۔ یہ درج FIR میں الزام عائد کیا گیا کہ ریاست کیرلا سے تقریباً 1400 لوگوں نے کویت میں کام کرتے وقت بینک سے قرض لیا تھا۔ انہوں نے ابھی تک قرض کی ادائیگی نہیں کی۔ قرض لینے والوں میں زیادہ تر نرسیں ہیں۔ ان لوگوں نے مجموعی طور پر تقریباً 700 کروڑ روپے کا قرض لیا ہے، جس کی ادائیگی اب تک نہیں کی گئی۔ بینک کے مطابق قرض لے کر ادا نہ کرنے والے زیادہ تر لوگ یا تو اپنے گھر لوٹ آئے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں۔ ناظرین، اتراکھنڈ سب آرڈیننس سروس سلیکشن کمیشن UKSCSC کے امتحانات میں گھوٹالے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اب منی لانڈرنگ کا مقدمہ چلائے گا۔ دہرادون کے PMLA خصوصی عدالت کے ذیلی جج پریم سنگھ کھیمال نے ED کو 17 ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کرنے کی اجازت دی۔ یہ گھوٹالہ 2016 سے 2020 کے درمیان فارسٹ انسپیکٹر، سیکریٹریٹ گارڈ، VDO، VPD اور گریجویٹ سطح کے امتحانات میں سامنے آیا تھا۔ ED نے اپنی تحقیقات کے درمیان پایا کہ ان گھوٹالوں میں لکھنؤ کے RMES ٹیکنو سولوشنز نامی پیپر پرنٹنگ کمپنی کا اہم رول تھا۔ کمپنیوں سے منسلک کئی لوگوں نے مل کر ایک مشترکہ پیپر لیک گینگ تیار کیا تھا۔ اس گینگ نے اتراکھنڈ اور دیگر ریاستوں سے سوالیہ پرچے لیک کر کے 10 سے 15 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو روس کے دورے پر ہیں، انہوں نے منگل کو ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دفاعی شعبے میں 2 طرفہ تعاون کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس میٹنگ کے دوران جو فوجی ٹیکنیکی تعاون پر ہندوستان روس بین حکومتی کمیشن کے 21ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی، وزیر دفاع نے صدر پوتن کو وزیر اعظم نریندر مودی کی نیک خواہشات سے آگاہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، باغی افواج کی جانب سے بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے 2 دن بعد ہندوستان نے 10 دسمبر کو شام سے 75 ہندوستانی شہریوں کو نکال لیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد دمشق اور بیروت میں ہندوستانی سفارتخانوں نے انخلاء کے عمل کو مربوط کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے دفتر پر چھاپہ ماری کی خبر سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی کوریائی پولیس نے بدھ کو اس کارروائی کو انجام دیا۔ اس سے پہلے 9 دسمبر کو جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ملک کی وزارت انصاف کے مطابق صدر یون کو مارشل لا اعلان کرنے کے لیے ان کے خلاف شروع کی گئی جانچ کی وجہ سے کسی بھی غیر ملکی دورے یا ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے امد رمان علاقے میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے توپ سے حملوں میں 65 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے والی ترک نژاد امریکی خاتون عائشہ نورا ایزگی کے اہل خانہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کریں گی۔ ملاقات میں ایزگی کا کنبہ بلنکن سے مطالبہ کرے گا کہ اس کے قتل کی امریکی قیادت میں آزادانہ تحقیقاتی کارروائی کی جائے۔ یوکرائن کے جنوب مشرق شہر زاپوریژیا میں روس کے میزائل حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے، 16 دیگر زخمی۔ حملے میں ایک نجی کلینک تباہ ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے کہا ہے کہ اس سال صحافیوں کے لیے خاص طور پر مہلک سال رہا۔ اس سال کے دوران دنیا بھر میں صحافت سے متعلقہ 104 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ غزہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام میں بعض حکومت کا تختہ الٹنے والے گروہوں کو دھمکی دی ہے۔
ظالم دہشت گرد وزیر اعظم کے پریس دفتر نے شام کے بارے میں نیتنیاہو کے بیانات پر مشتمل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ نیتنیاہو نے کہا کہ ان کا شام کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ شام میں معزول باس حکومت کے دور میں سیدانہ جیل سے باہر درجنوں مراکز میں ہزاروں افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سیرین نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس کے مطابق حکومتی فورسز نے خانہ جنگی کے دوران کم از کم 1.2 ملین شامیوں کو حراست میں لیا، انہیں مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ نفسیاتی اور جنسی تشدد شامل تھا اور اس کے علاوہ 72 الگ الگ طریقے استعمال کیے گئے جس سے درندے بھی شرما جائیں۔ غزہ کے محصور طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ نصیرات کیمپ کے ایک مکان پر رات گئے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 7 فلسطینی شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا ظالم دہشت گرد فوجیوں کا اور جہنمی خنزیروں کا یہ حملہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج قرارداد کے مسودے پر رائے شمار کے پس منظر میں ہوا۔ اس قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیل کا دہشت گرد وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دعویٰ کیا کہ اس نے لتاکیہ بندرگاہ پر حملے میں شام کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا کاٹس نے حائفہ شہر میں اسرائیلی فوج کے بحری اڈے کا دورہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی